حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو اصول شرع یہ ہے کہ مذہبی پیشوا ان معاملات کے بارے میں اطلاعات ہم کریں کہ جن معاملات کو عمل میں لایا جانے والا ہے، تاکہ مسلمان اس کام کو ذہنی، اعتقادی اور عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور ان کو ایسی معلومات فراہم کی جائیں کہ عمل کرتے وقت ان کو دقت نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے روزے کے احکام، روزے کی ضرورت، روزے کے فضائل اور روزے کے خلاف کام کرنے کے بارے میں ڈانٹ ڈپٹ اس کا ذکر مذہبی پیشوا کرتے ہیں، تاکہ ماہ رمضان کے اندر روزے کی فرضیت کو بندہ محسوس کرے، اس سے پہنچنے والے فائدے کو محسوس کرے اور اس معاملے میں کوتاہی کرنے کی سزا کو محسوس کرے، پابند ہو جائے، اور پھر اسے روزہ کیسے رکھنا چاہیے اس کے قواعد سے پتہ چل جائے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ پتہ چل جائے، تاکہ ماہ رمضان میں روزے کے رکھنے کے بارے میں، اس کی حفاظت کے بارے میں، اس کے خطرات کے بارے میں اس کو معلومات فراہم ہو جائیں، وہ علی وجہ البصیرت عمل کر سکے۔ اسی طرح جب وقت آتا ہے حج کا تو حج کے موقع پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ حج کے مسائل بیان کیے جائیں، قربانی کا موقع آتا ہے قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں، تاکہ مسلمان بحسب ضرورت بات کو سمجھ لیں اور آسانی سے اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ چونکہ حج ایک بڑا پرانا مضمون ہے جس پر ہر سال مذہبی پیشواؤں کی گفتگو ہوتی ہے، میں بھی ہر سال اس پر گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے اعتقاد کا۔ عمل کی سٹیج دوسری ہے، پہلی سٹیج عقیدے کی ہے۔ آپ اسی مسئلے پر کھڑے ہو کر کے ایک ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کو سزا ہوگی، اور اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھ کے پڑھیں کہ یہ ضروری ہے، اگر نہ کروں تو مار پٹے گی۔ اسی مسئلے پر آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے، اس کو کروں تو یقیناً ثواب ملے گا، اور اگر اس کو چھوڑوں تو خوف عذاب ہے۔ اسی مسئلے پر آپ کھڑے ہو کر کے ایک ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کے کرنے سے یقیناً ثواب ملے گا، اور اس کے نہ کرنے سے یقیناً عذاب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اسی طرح کے الفاظ سے، اسی طرح کے اعمال سے آپ نے نماز پڑھی ہے، لیکن سب کے بارے میں عقیدہ آپ نے مختلف رکھا ہے۔ اب یہ فرق جو ہے یہ آپ کے ذہن کا اور اعتقاد کا فرق ہے، عمل کا تو کوئی فرق نہیں۔ فرض بھی اسی ادا سے پڑھے جاتے ہیں، سنتیں بھی اسی ادا سے پڑھی جاتی ہیں، نفل بھی اسی ادا سے پڑھی جاتی ہیں، مگر اعتقادی فرق کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ نتیجے میں کتنا فرق ہے۔ فرض کا ثواب اور طرح کا ہے، سنت کا ثواب اور طرح کا ہے، نفل کا ثواب اور طرح کا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کام کریں اس میں پہلے آپ کا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں ضرور اور زندگی بھر پڑھتا رہوں گا، لیکن میں ضروری نہیں سمجھتا، نمازیں پڑھ کے بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اعتقادی طور پر وہ رائے نہیں رکھتا جو خدا اس کے رسول نے دی ہے۔ قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ عمل کی درستی اس وقت تسلیم ہوگی جب عقیدے کی درستی تسلیم ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ان پڑھ آدمی کا اردو کتاب دیکھ کر کے بات کر لیں گے اس کی حیثیت اور ہے۔ اس وقت آپ نے سال ہر سال میرا بات سنا ہے، آپ بات کو علی وجہ البصیرت سمجھیں، روشنی کے ساتھ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اعتقادی خرابی کی موجودگی میں عمل کی درستی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسا مرزائی ہے بالکل آپ کی طرح نماز پڑھتا ہے، وہی سبق مرزائیوں کے ہیں، کلمہ اسی طرح پڑھتا ہے، لیکن آپ محمد رسول اللہ کہتے وقت مدینے والی سرکار کی ذات پاک سے مراد لیتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کہتے وقت وہ مرزا دجال قادیاں، دجال پنجاب جو ہے وہ مراد لیتا ہے۔ اب لفظ محمد اس کی زبان پر بھی ہے، لفظ محمد آپ کی زبان پر بھی ہے، آپ بھی کلمہ ہی کہہ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ ہی کہہ کے پڑھتا ہے، لیکن اس کا یہ جملہ کفریات میں سے ہے اور آپ کا یہ جملہ ضروریات دین میں سے ہے۔ آپ کو اس کے جزا کس طرح ملنے والی؟ نجات کا دار و مدار اس عقیدے کی صحت پر ہے۔ اعمال جتنے بھی آپ کریں گے اس سے یہ فائدہ پہنچنے والا ہے کہ آپ یا تو براہ راست جنت میں چلے جائیں گے یا جنت میں جانے کے بعد درجات قابلیت سے مل جائیں گے، لیکن اس گیٹ کو پاس کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کلمے کی صحت پر یقین رکھنا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے اعمال میں اور مرزائی کے اعمال میں کوئی فرق تو نہیں، عمل کا فرق تو نہیں ہے نا، یہ بات عقیدے کا فرق ہے نا۔ وہی کلمہ پڑھتا ہے، ایک عقیدے کی غلطی کی صورت میں وہ کلمہ کفر ہے، وہی کلمہ آپ پڑھتے ہیں مگر اور عقیدہ رکھ کے پڑھتے ہیں تو وہ عین ایمان ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز فرض کو فرض جان کے پڑھتا ہے، اس کو اجر بھی ملنے والا ہے، جزا ملنے والی ہے، خدا کی بارگاہ کا قرب ملنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ملنے والی ہے، یہ جزا کے علاوہ ہے، اور اس کی قیمت جنت سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے جنت میں جا کے بھی کچھ بندگان خدا راضی نہیں ہوں گے، خبریں جنت اندر دل نہ لگے، کی پتہ ہے تیرے یہاں دیوانے آنا۔
پنجابی کا بڑا بے تکلف مصرع ہے مگر بڑی جان ہے اس میں. خبریں جنت اندر دل نہ لگے کی پتہ ہے تیری دیوان اس وقت رضوان من اللہ ہے. جنت میں علاوہ جنت کی سہولتوں کے خدا کہے گا میں خوش ہو گیا اور میرے بندے میں تیرے سے خوش ہوں. اس وقت کہے گا اب جنت جنت ہے. اگر محبوب راضی نہ ہو سکا تو صرف زبان کے چسکوں سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اس سے ایمان کی ضرورت تو اس کی باقی رہ گئی ہے. ایمان کی ضرورت اس وقت پوری ہوگی جب رب راضی ہو جائے, اس کا رسول راضی ہو جائے. مرنے والا مر رہا ہے میدان بدر میں, سرکار پاس سے گزرے لاشوں کے نیچے پڑا ہوا ہے, لیکن ایسی محبت جوان ہے سرکار کے پاؤں کی آہٹ سے اس کی ہرس دوڑی ہے کہ ایسی چلنے کی ادا سرکار کی ہوتی ہے. نیچے سے آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار پہچان کے کھڑے ہو گئے, لاشوں کے نیچے سے نکال کے تو سامنے جب رکھا, کہا حضور میں نے آپ کو صرف اتنی سہمت دی ہے کہ بتائیں جو آپ سے وعدہ کیا تھا پورا کیا. سرکار بیٹھ گئے, سرکار نے گود میں رکھ لیا اس کا سر. حافظ شیرازی فرماتے ہیں شہادت اس کے مقابلے میں کیا قیمت رکھتی ہے. بچنا رفت باش جہان یاد مند کہ بوقت جان سپردم بس رش رسید باشی. وہ مرنے والا کتنی ناز بری اداؤں سے دنیا سے رخصت ہوا ہوگا جس کے مرتے وقت تو سراہنے آ کر کے بیٹھ گیا ہوگا. صحتیں لاکھوں میری بیماری غم بے نثار, صحتیں لاکھوں میری بیماری غم بے نثار, جس میں اٹھے بارہ ان کی عیادت کے مزے. کہتے اس بیماری پر صحت کو میں کیوں قربان نہ کر دوں جس بیماری کے بہانے تو میری بیمار کرسی کو آتا. بخاری کے حدیث ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, سنی سنائی بات نہیں کرتا, اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پڑھائی ہوئی بات کرتا ہوں. ہاں سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے, چلو دیکھنے چلتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں وہاں منافقین کی جماعت کی کثرت ہے اور وہ آج ان کی میٹنگ ہے, آپ کا کچھ ہو جائے چلتے. گئے, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرکار کو دیکھا, کہتے خدایا مجھے سدا بیمار ہو کہ جس بہانے سرکار مجھ سے ملنے آئے. صحتیں لاکھوں میری بیماری غم بے نثار, جس میں اٹھے بارہ ان کی عیادت کے مزے. کہا جب محبوب دیکھنے کے لیے بیمار کرسی کے لیے آیا ہے تو کیوں نہ دعا مانگوں کہ خدایا مجھے ہمیشہ ہی بیمار رکھ. چو تو مسیحا دم اگر تیمار رنجوری کند, رنجور از حق آرزو ہر روز بیماری کند. کہا کہ اگر تیرے جیسا محجبی پری پہ کر محبوب میری بیمار کرسی کو آئے تو کیوں نہ روزانہ عبادتوں میں دعا مانگوں کہ مولا مجھے بیمار رکھ. صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ فرمائیں جو وعدے آپ سے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں. سرکار راضی ہو گئے, سرکار نے گود میں ان کا سر رکھ لیا اور آخری لمحوں میں سرکار کو دیکھتے جا رہے ہیں, کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں, دم دیتے جا رہے ہیں. دم دم جان لبوں پر آئی, چھوڑ حویلی تر دی کھلی اڑی کے مت کتوں آوے ٹھنڈی بازی جیسے. تو جنت میں جا کے تو راضی نامہ جو ہے یہ جنت سے زیادہ قیمت رکھتا ہے, مگر جنت کے گیٹ سے اندر جانے کا ذریعہ صحت عقیدہ ہے. اب حج کرنے والے کو یہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ حج عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے. جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں ان کے اندر بصیرت یہ ہوگی کہ آپ کو پتا ہو اس میرے عمل کی نوعیت کیا ہے. کیا فرض سمجھ کے کروں, سنت سمجھ کے کروں, نفل سمجھ کے کروں, ضروری سمجھ کے کروں, غیر ضروری سمجھ کے کروں, دین کے ضروریات میں سے جان کے کروں, یا کوئی ایڈیشنل چیز سمجھ کے کروں, کس لحاظ سے کیا کروں. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حج احکام میں کیا ہے. حج احکام کے اعتبار سے فرض ہے کیونکہ کتاب اللہ سے ثابت ہے, اللہ کی کتاب سے قرآن سے ثابت ہو اور اس کی دلیل معارض کوئی نہ ہو, ان سے ٹکر کھانے والی ایک کہے ضروری ہے دوسری کہے ضروری نہیں ہے, اس میں سنیت پیدا ہو جاتی ہے, پھر فرضیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ثابت ہے ایسی دلیل سے جو اٹل ہے اور اس کے مخالف دلیل کوئی نہیں. یہ جامع معنی تعریف ہے فرض. فرض کسے کہتے ہیں جو ثابت ہو کتاب اللہ سے دلیل قطعی کے ساتھ, یعنی اس کے معنی میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور اس کے مخالف کوئی دلیل نہ ہو, دلیل بلا معارض, اس کو کہتے ہیں فرض. اب یہ قرآن مجید سے ثابت ہے, اس کے مخالف کوئی دلیل ہے نہیں. اس سے فرضیت کس نے ثابت ہے, للہ علی الناس. فرضیت کس نے ثابت کرتے ہیں کہ ضروری ہے, جیسے یہ کہیں یہ روٹی مہمان کے لیے ہے, فرض تو نہیں ثابت ہوا.
کہا للہ علی الناس، علی عربی زبان میں لزوم کے لیے آتا ہے. وہ جو کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب لفظوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں، لفظوں سے باتیں ثابت ہوتی ہیں نا. اگر لفظ ادلا بدلا کر دیے جائیں تو معنی پر اثر پڑتا ہے نا، تو معنی پر اثر پڑے تو نتیجے پر اثر پڑتا ہے. بڑی مدت کے بعد شروع میں پڑھ کے آیا تو ہمارے مریدوں کے حلقے میں تحصیل گوجر خان میں جیلم کی طرف آتے ہوئے سب سے آخری ایک بستی ہے، وہ ہمارے مریدوں کا گاؤں ہے. تو وہاں کہیں طلاق ہو گئی، تو اس طلاق کے سلسلے میں مجھے بلایا. میں جب گیا تو طلاق دینے والا کہتا ہے حضرت یہ تو سارے ان پڑھ لوگ، ان کو کیا پتا ہے، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے پڑھ لکھ کے آئے ہیں. اسے میری داڑھی پوچھ نہیں ہے اور اسی سال پڑھ کے آیا ہوں. تو وہ عمر کا کافی ہوشمند آدمی ہے، کہتا ہے میں نے تو سے طلاق نہیں کہی، میں نے تے سے طلاق کہی ہے. کسی مولوی نے یہ فریب اسے سکھایا کہ تو سے طلاق کے معنی جدائی کے ہوتے ہیں اور تا سے طلاق کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں. یہ واقعہ ہے. لیکن اشنا الی زمان الطلاقی لاشکو ما اقاسی فی الفراقی، مطلبی کا شعر ہے. کہتے ہیں لیکن اشنا الی زمان الطلاقی، اگر زمان ملاقات تک میں زندہ رہا نا تو لاشکو ما اقاسی فی الفراقی، جدائی میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کا میں گلا کروں گا. وہ ساری داستانیں جس وقت میاں صاحب نہیں کہتے ہجر تیرا جد پانی منگے میں کھو نینا دے گیڑا، دل کرتا ہے جو سامنے بہ کے درد پرانے چھڑا. یہ بات کہی عربی زبان کا جو شعر ہے یہ معنی ہے. بات سمجھ آئیے. لیکن اشنا الی زمان الطلاقی لاشکو ما اقاسی فی الفراقی. وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو سے طلاق نہیں دی، میں نے تا سے طلاق دی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تا سے طلاق اگر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں جدائی. اگر تا سے دو نقطوں والی تا کے ساتھ طلاق ہو تو اس کے معنی ملاقات کے ہوتے ہیں. تو میں اس سے خوش ہوا تو میں نے کہا کہ میری تیری ملاقات ہے، میں نے جدائی کے لیے تھی. جس کو میں نے کہا کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتا کہ تو نے یہ بات اس نیت سے کہی ہے. اب جب نہ مانے تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جب قبول کرنے لگے تھے تو کشش والے کاف سے قبول کی تھی یا موٹے کاف سے قبول کی تھی؟ اب وہ کہتے ہیں ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا موٹا کاف کیا ہوتا ہے اور کشش والا کاف کیا. میں نے کہا نکاح کرتے وقت تو ان پڑھ تھا اور جو طلاق دینے لگا تو قرآن پڑھ کے تم نے طلاق دی ہے. کیونکہ لفظوں کے فرق سے معنی کا فرق واضح ہوتا ہے. اس لیے یہ جاننا پڑے گا کہ کون سے لفظ فرضیت ثابت ہے. للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ حج عبادت ہے، پر ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. النا سے اللہ لزوم کے لیے آتا ہے، لوگوں پر. یہ وجوب کے لیے آتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے. اللہ کے لفظ سے استدلال ہوتا ہے کہ فرض ہے. سمجھو قرآن مجید سے حج کی فرضیت تو ثابت ہے، لیکن وہ کون سا لفظ ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ فرض ہے؟ کہا لفظ اللہ جو آیا ہوا ہے اللہ لزوم کے لیے آتا ہے. جیسا آپ پر یہ کام ہے، مانے ڈیوٹی ہے آپ کی. للہ علی الناس، اللہ کے لیے ہے حج کرنا، علی الناس لوگوں پر. علی الناس کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے. تو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ حج فرض ہے. یہ کب آ کے فرض ہوا؟ مدنی زندگی میں فرض ہوا. سال کے بارے میں اختلاف چھٹے سال ہجرت میں ہوا یا اس کے بعد ہوا ہے، لیکن بڑی مدت تک مکہ شریف 13 برس رہے لیکن حج فرض نہیں ہوا. اس کے بعد مدینہ طیبہ میں آ کے کافی دیر تک قیام فرمایا، حج فرض نہیں ہوا. دو طرح کی یہ عبادت تھی، مالی بھی اور بدنی بھی. جس میں بدن حرکت میں آئے وہ عبادت بدنی کہلاتی ہے، اور جس میں مال بھی خرچ ہو، جانے آنے پر کرایہ لگتا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے، اور جتنے بھی اس کے مزدور اس کی مدد کرتے ہیں ان کو پیسے دیتا ہے، قربانی کرتا ہے. یہ سب باتیں پیسے انوالو کرتی ہیں، ان سے پیسے لازم آتے ہیں. اس وجہ سے یہ مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادتوں پر مشتمل ہے. اسی لیے ہمارے فقہا ذکر کرتے وقت پہلے نماز کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کا سب سے پہلے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے، تو بار بار ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کوئی ضروری کام ہے. ایک مرتبہ تاکید کی، 2 مرتبہ کی، 3 مرتبہ کی، 4 مرتبہ کی، 100 مرتبہ کی. تو اس طرح 100 مرتبہ تک اگر تاکید ہوئی ہے تو اس کا مطلب بہت ہی ضروری ہے، اس وجہ سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے. تو ساتھ ہی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ساتھ ہی اس کا تو اس کو برابر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہا اس کو دوسرے درجے پہ ذکر کیا. یہ کیوں بھائی؟ کہا اگرچہ حکموں میں دونوں اکٹھے ہی آئے ہوئے ہیں، لیکن نماز ہر روز 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے کم از کم، لیکن زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دی جاتی ہے. تو عمل کے فرق سے پتہ چلا یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہ ضروری ہے. عقیدے میں وہ بھی فرض ہے، عقیدے میں یہ بھی فرض ہے، لیکن تاکید اس پر زیادہ ہے کیونکہ ہر روز میں 5 مرتبہ جس کام کے کرنے کی پابندی ہے، ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ہی ضروری ہوگا. اور سال میں جو 1 مرتبہ، پھر یہ کہ وہ نماز جو ہے وہ امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، نابینے کے لیے بھی، بینا کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، بوڑھے کے لیے بھی، بزرگ کے لیے بھی، نابالغ پر فرض نہیں ہے، ہر بالغ کے لیے فرض ہے. لیکن زکوٰۃ صرف اس پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو اور سال اس پر گزر جائے اور اس کو وہ محفوظ اس کے پاس پڑے رہیں، تو یہ سیونگ ٹیکس ہے، یہ انکم ٹیکس نہیں ہے. اس کے ضرورت سے فاضل ہو، اگر اس کی ضرورت کا ہے تو پھر نہیں ہے.
زکات نہیں ہے، تعداد گھٹ گئی نا. پہلے تو نصاب مقرر کرتے وقت گھٹ گئی. پھر یہ کہ اگر اس کی ضرورت میں روزانہ کے استعمال کی چیز مثلا گھوڑا ہے، کار ہے، تانگا ہے، ایسی شے ہے جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تو وہ زکات کے سلسلے میں نہیں آتی. تو ضرورت سے فارغ ہونا ایک اور چیز، اور تعداد گھٹ گئی. پھر یہ کہ مالداروں پر ہے، اور تعداد گھٹ گئی. مالداروں پر ہے پر صرف جمع ہونے پر نہیں، سال کے بعد دیکھیں گے کہ سال محفوظ رہی ہے. تعداد بہت گھٹ گئی نا جی. ادھر بندوں کی تعداد بھی گھٹ گئی اور ادھر اس کے تکرار کی تعداد بھی سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، اس لیے اس کا ذکر اس کے بعد کیا ہے. روزے کا ذکر اس کے بعد کیا ہے. کہا یہ جتنی بھی عبادتیں یہ مفرد ہیں، یعنی نماز بدنی عبادت ہے، اس میں پیسہ کچھ نہیں لگتا. وضو کیا ہے، بدن کو حرکت دی ہے. کپڑے اچھے پہنے، بدن کو حرکت دی ہے. مصلا بچھایا ہے، لوٹا اٹھایا ہے، اوپر نیچے بیٹھا اٹھا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، اس کے بدن کو اس نے یوٹیلائز کیا ہے. بدن کی حرکت سے جو عبادت عمل میں آئی ہے وہ بدنی ہے. اس کو پہلے رکھا کہ پہلے بندہ اعتقادی طور پر ٹھیک ہو، عملی طور پر ٹھیک ہو، بدنی طور پر ٹھیک ہو. اس کے بعد عبادت کی سچائی یا جھوٹائی کا دار و مدار اس کے مال خرچ کرنے سے پتہ چلے سچ مچ ایمان لایا یا صحیح. کیونکہ منافق کی عادت ہے، منافق سجدوں کا بہادر ہوتا ہے لیکن اگر نتنوں کا بال اس کا اکھیڑو پورے محلے کو درد ہونے لگتا ہے کہ جوس مکھی چوس، نہ خود دے نہ دلائے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اتنا کنجوس ہے، نہ خود دیتا ہے نہ دلاتا ہے. وہ ظالم اگر دے نہیں سکتا تو لوگوں کو تو اتنا کہتے ہیں کہ تم دے دو. چاہیے تو یہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اس سے بڑھ کر کیا اور مواخذے کی جگہ ہوگی کہ بندہ خود نہ کرے، دوسروں کو کہے بہت اچھا کام ہے، جنت ملتی ہے. وہ جنت ملتی ہے تو تو کیوں نہیں خریدتا؟ لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ کام لوگوں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک بڑی مواخذے والی بات ہے کہ تم لوگوں سے خود نہ کرو. اللہ کہتا ہے یہ ایسا کنجوس ہے، نہ دیتا ہے نہ دلاتا ہے. زکات اس پر واجب کر کے واضح کر دیا کہ اگر سچ مجھ اس نے نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا ہے نا تو رائے مولا میں کچھ قربانی بھی دیکھا. یہ نشانی ہے اس کی عبادت کے سچا ہوگی. سمجھو سخاوت کرنا کیوں ضروری ہے. یہ جو جمعے والے دن آپ کو تجربہ ہوتا ہے نا کہ پیسے لینے کے لیے آپ سبوں میں پھرتے ہیں تو آدمی 60 رکعت کی نیت اکٹھی کر لیتا ہے. تو یہ نماز کے سچا اور جھوٹا ہونے کا فرق ہے. پیسہ ہی صحیح، رائے مولا پوچھ دو. آدمی اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، آدمی اپنی ضرورتوں کو ادھار لے کے بھی پورا کرتا ہے. اگر رائے مولا میں خرچ کرنے کو ضرورت ہے، وقت آ گیا ہے، ادھار لے کے بھی دے دو، بعد میں ادا کر دینا، ہو جائے گی بات. اس لیے اس کے بعد زکات کا ذکر کیا. اس کے بعد صوم، بلکہ بعض محدثین نے ایسا کیا کہ صوم کا ذکر پہلے کیا ہے. کہا یہ کیوں؟ کہا ہر سال میں 30 مرتبہ یا 29 مرتبہ روزہ رکھا جاتا ہے. انہوں نے ریٹ شروع کیا نا کہ ہر سال 29 روزے رہی کہ 3 نہیں. بڑا مزہ ہے. نمازی بھی ایڈے سیانے نا جدھر پہلو عید ہونی ہے جنے نے پتر باغ بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی، کعبہ کا حج بھی اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ اللہ خوش رہے راضی رہے شیطان بھی، دونوں کام ہوتے چلے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ماہ رمضان میں روزوں کی تعداد زیادہ ہے، زکات کی تعداد کم ہے. وہ دونوں بدری عبادتیں ہیں، لیکن اس کے بعد فطرانہ بھی واجب کیا تاکہ یہ پتا چلے سچ مجھ عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا ہے کہ ٹھگی سمجھ کے کی ہے. سخاوت کرے گا تو پتہ چلے گا سچ مجھ رب کو رب سمجھ کے ایسا کیا ہے. پھر زکات واجب. اس کے بعد حج کا ذکر کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دراصل فرض ہوتے وقت یہ چیزیں پہلے فرض ہوئی ہیں. نماز بھی پہلے فرض ہوئی ہے. نماز مکہ شریف میں فرض ہوئی ہے، اس وقت کوئی دوسری عبادت فرض نہیں تھی. پہلی عبادت جو فرض ہوئی ہے وہ نماز ہوئی ہے، اور باقی احکام زمین پر آئے ہیں. عرش معلیٰ پر جس کا حکم آیا ہے وہ نماز ہے. پھر روزے کا حکم آ کے مدینہ طیبہ میں ہوا ہے. زکات کا حکم بھی وہی ہو گیا تھا، مگر یہ لطف کی ایک بات اس پر آپ غور کریں گے تو اور مزہ آئے گا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا سورہ مزمل شریف بالاتفاق مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے. اقرض اللہ قرضا حسنا اس کے تحت کہا کہ اس سے مراد زکات ہے. نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو. تو اگر زکات وہاں فرض ہو گئی ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کی کوئی پریسیڈنٹ کیوں نہیں ہے کہ کسی نے زکات دی ہو. سیدہ خدیجہ کبریٰ حضور کی بارگاہ میں سونا چاندی اتنا ڈھیر کر دیا. حضرت صدیق اکبر راوی ہیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس وقت یہ نوٹوں کا سلسلہ نہیں تھا. یہ جس کو آپ نوٹ کہتے ہیں نا، یہ اس ملک میں جس وقت کے رومن امپائر کو زوال ہوا تھا اس کے بعد فیوڈل اقتدار میں آئے تھے. جب فیوڈلز کو زوال ہوا تھا تو بورژوا کمپنی نے اس کا چارٹ ٹیک اوور کیا تھا. یہ بحری ملا، تاجر، آل صنعت اور آل حرفت، ان لوگوں نے جب چارج لیا تو یہ سنارا ٹائپ بن گئے تھے. انہوں نے پھر چٹیں جاری کرنی شروع کی تھی، لوگوں کے پیسے لے کے جمع کرتے کہ ہم تمہارے مال کی حفاظت کریں گے.
اور ضرورت پڑے گا تو دیں گے. اور جب بار بار لینے کے لیے آتے ہیں, ایک تو ان کا مال لے کے رکھا ہوا ہے, دوسرا کہتے ہیں اس کا ٹیکس ہمیں دو کہ ہم تمہارے مال کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں, جب مانگنے آتا کل ہی دیے تو آج پھر مانگنے آ گیا. اس کے لیے بوگس چٹیں انہوں نے جاری کرنی شروع کر دی کہ اس کو اتنے پیسے کا سودا دے دیا جائے اور اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو ہم اتنے پیسے دینے کے پابند ہیں. یہ جو نوٹ پر لکھا ہوگا نا, حاملے حاضہ کے لیے میں 10 روپے کی ضمانت دیتا ہوں, 100 روپے کی ضمانت دیتا ہوں, یہ پاکستانی نوٹ پر لکھا ہوگا نا, اس لیے باقی نوٹوں پر بھی لکھا ہوتا ہے. یہ اس زمانے میں نوٹ جاری ہوئے ہیں. سرکار کے دور میں کاغذ پر نوٹ نہیں تھے, اصل زر سونا اور چاندی یہی چلتے تھے. حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کے سامنے مال ڈھیر کر دیا. صدیق اکبر راوی ہے اس آیت کے تحت وہ وجدک عائلا فاغنی, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا, جب اتنا مال ان کے پاس تھا تو زکات کیوں نہیں دی؟ حضرت صدیق اکبر بڑے دولت مند تھے, زکات مکہ شریف میں واجب ہو گئی تھی, زکات کیوں نہیں دی؟ سنی تیرا مذہب سچا, اپنے مذہب کو سمجھ, رب نے فرض کر دی ہے. اگر نبی با اختیار نہ ہوتا تو مدینہ شریف آ کر عمل کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ کسی حکم کو آج نافذ کرے یا اسے چند سال بعد حکم آج آ گیا ہے, نبی کہے کوئی آدمی پابند نہیں ہے. کسی لائبلٹی سے کسی کو ایگزمپٹ کر دے نبی کے اختیار میں ہے. جیسا کہ ایک صحابی آ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوں, لیکن مجھ سے 5 نمازیں یا رسول اللہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, کوئی مہربانی کرے میرے ساتھ. وہ کتنی پڑھی سکیں؟ جی میں زیادہ سے زیادہ 3 پڑھی سکتا, ہمارے کو پوری 5 نہیں پڑھ رہا. انہوں نے کہا چل یار تو 3 ہی پڑھیا کر, تو 5 لکھیں گے. تو اگر نبی با اختیار نہ ہوتا تو کسی کو 5 نمازوں سے ایگزمپٹ کیسے کرتا؟ معلوم نبی کو اختیار ہے. زکات فرض مکے میں ہوئی ہے لیکن مدینہ طیبہ میں آ کر اس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے. اب زکات کا ذکر اس کے بعد آیا تو اس کے بعد ماہ رمضان شریف میں روزے بھی, یہ دوسرے سال ہجرت جب بدر کی جنگ ہوئی اس وقت, تو اتنے معاملات اتنی دیر تک کھٹائی میں کیوں پڑے رہے؟ کہ پہلے عقیدہ ٹھیک کر لو, بعد میں عمل کی درستی. عقیدہ غلط ہو تو ایسا ہے جیسا کہ ساتھ ساتھ وضو توڑتا جائے اوپر سے کرتا جائے. اگر ایسے وضو 200 مرتبہ بھی کرے تو کتنے وضو بنیں گے؟ ایک بھی نہیں بنے گا. عقیدہ صحیح ہے تو عمل کی کچھ قیمت ہے, عقیدہ غلط ہے تو عمل غلط. اس کے بعد حج کا ذکر کیا, کیوں کہ اس میں ڈیویلٹی ہے, اس میں ڈپلیکیشن ہے, اس کے اندر بدن بھی انوالو ہے اور پیسہ بھی انوالو ہے, مالی اور بدنی دونوں طرح کی باتیں اکٹھی ہوئی ہیں, اس لیے اس کے بعد فرض ہوا ہے. اور فرضیت کس سے ثابت ہے؟ للہ علی الناس, لفظ علی الناس سے اس کی فرضیت ثابت ہے. یہ کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. اب اس میں تاکید ہے بڑی. علی الناس میں معنی تو واضح ہو گئے تھے, پھر من جو ہے قواعد عربیہ کے مطابق, جس کو انگریزی میں آپ اپوزیٹو کہیں, اپوزیٹو, یہ وہ ہے بدل مبدل منوں کی ترکیب, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں. جس وقت بات میں ابہام ہو, ایمبیگوئٹی ہو, بات پوری طرح واضح نہ ہو, تو بات کی وضاحت کے لیے پھر آپ ایک اور نام لگا لیں. آج وہ بیوقوف آیا تھا مجھے سمجھانے کے لیے, زید. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ بیوقوف کون ہے, تو بات کرنے والا بعد اس کا نام لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں بدل مبدل منوں کی ترکیب. الناس پہلے کہہ کے من بعد میں کہا, یعنی جو مراد الناس سے ہے وہی مراد من سے ہے. کہ آج فرض ہے کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس اس کی طرف جانے کے راستے کی استطاعت ہے. ایک تاکید بدل مبدل منوں کی, یہ بھی تاکیدات کے لیے عربی زبان میں بدل ہوئی, یعنی بات کو امفسائز کرنا, بات کے اندر زور پیدا کرنا, شدت پیدا کرنا. بدل مبدل منوں کی ترکیب عربی زبان میں تاکید کے لیے آتی ہے. ایک الناس میں ابہام ہے اور من میں ایضاح ہے, یعنی اس میں بات میں کنفیوژن ہے اور اس میں کلیئرٹی ہے. کنفیوژن کے بعد کلیئرٹی, اس کا مقصد بھی تاکید ہوتا ہے. اور پہلی بات جو ہے وہ جنبل طریقے سے کی, بعد میں پوری ترتیب کے ساتھ کی. تو اس طرح بے ترتیب بات کو بعد میں ترتیب دے کے سوال کے بات کرنا, یہ بھی اس قسم تاکیدات ہے. تو کئی قسم کی تاکیدیں ملا کے رب نے بات کی کہ یہ اس طرح کا فرض ہے کہ فرض 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 ہے. اس پر یہ سوال ہے کہ آج تو مومنوں پر فرض ہے, الناس کیوں کہا؟ الناس تو ایک مشترکہ کھاتا ہے, بات سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ تو الناس کہنے کی بجائے المومنین کہتے تو بات زیادہ واضح ہوتی. کہ اس کا فرق دراصل یہ ہے کہ المومنین کے بولنے میں فرشتے بھی شامل ہیں, ایمان لانے والوں میں فرشتے بھی شامل ہیں. تو المومنین کہتے تو فرشتے بھی مراد ہوتے, حالانکہ فرشتوں پر حج فرض نہیں ہے. آئی بات سمجھ رہے؟ اس لیے لفظ الناس کہا ہے. اور مومنین میں جنات بھی شامل ہیں, جنات پر حج فرض نہیں ہے, اس لیے الناس کہا. بات سمجھ آئیے؟ اہل علم نے کیا کیا تحقیق کی ہے. اس کی اور مسئلہ یہ ہے کہ الناس سے مراد مومنوں سے عام ہے, یعنی اس امت کے لوگوں سے عام معنی ہے. عام معنی کا فائدہ کیا ہے؟ کہ چونکہ یہ حج سابقہ امتوں کے لیے بھی فرض تھا, آدم علیہ السلام سے لے کر اس کی فرضیت چلی آ رہی ہے,
آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا حضور علیہ السلام سب پر حج فرض تھا. تو رب کریم نے کہا النا سے لوگوں پر فرض ہے. یعنی اس سے مراد صرف نبی پاک کے غلام ہی مراد نہیں ہے بلکہ پہلے جو گزرے ہیں ان پر بھی فرض. کیا نتیجہ نکلا؟ کہا کہ یہ اختلافی مسئلہ یہ فلاں جماعت کرتی یہ فلاں جماعت کرتی. رب کہتا ہے اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. کس بات میں؟ کہ کسی جگہ کو مقدس قرار دیا جائے تو لوگ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں جائیں, وہاں گود پھیلائیں, رب سے مانگیں. لیکن جناب یہ جو کہتے ہیں خدا حاضر و ناظر ہے, خدا سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ اجمیر شریف کیوں جاتے ہو؟ مدینہ شریف کیوں جاتے ہو؟ اسی میں سوال ہے مکہ شریف کیوں جاتے ہو؟ اور یہ مکہ شریف کعبہ شریف ہے, کعبہ شریف میں رب رہتا ہے. رب تو جگہ سے پاک ہے, زمان سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے. تو زمان و مکان سے جب وہ پاک ہے تو پھر اس جگہ کیا رکھا ہے؟ کہا وہ نبی نے ایک جگہ بنائی تھی, نبی کے ہاتھ لگے تھے, اور اللہ کے بندے نبی کے فقط ہاتھ لگنے سے اگر اس میں یہ عزت آ گئی تو نبی کا جہاں مستقل ڈیرا ہے اس کے بارے میں کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت و جماعت, حضرت قبلہ مفکر اسلام. اسی لیے رومی اثر کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال مرحوم, خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست, خنک شہر کے دروے دل برست. کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی دونوں جہان سے افضل ہے. کتنا مبارک وہ مقام ہے جسے کہ محبوب کے ڈیرے ہیں. ایک مرتبہ پتھروں کو ہاتھ لگایا تو کل کائنات میں بسنے والی انسانیت پر حج فرض ہو گیا. اب حج کا معنی اسے کہ جاننا پڑے گا کہ حج کہتے کسے. حج کے معنی ایک مخصوص ارادہ کرنا, کسی مخصوص مقام پر جانے کے لیے مخصوص وقت میں اور عزت و تکریم کے ارادے سے. سمجھے بات؟ ارادہ کرنا ایک بات, مخصوص ارادے سے. یہ فصلیں ہیں اس کی, جو ارادے کی کئی قسمیں ہیں نا. اب یہ جدا, یہ فصلیں ہیں جو جدا کر کے نا, جس کو ڈیفرنشیا انگریزی میں کہتے ہیں, لاجک کی زبان میں اس کو ڈیفرنشیا کہتے ہیں, جو تمیز دیتا ہے کہ باقی جتنے بھی اس کے اندر پرٹیکولرز ہیں, جزیات ہیں, ان کو جدا کر کے نا تو خاص جو اصل مقصد ہے اس پر وہ لے آئے گا. ارادہ کرنا, مخصوص ارادہ کرنا کسی مخصوص جگہ پر جانے کے لیے. اب جدھر جدھر جانے آنے کے ارادے, کوئی کام کرنے کے, کھانے پینے کے سب ارادے نکل گئے, جانے کا ارادہ. لیکن جب جانے کا ارادہ تو پھر منڈی مارکیٹ کسی کے اتفاق سے جانا, شادی پر جانا, موت پر جانا, کا مخصوص مقام پر جانا, کسی خاص مقام. اب مقام پر جانے کا نام ہوا. پھر یہ کہ خاص وقت میں, مطلب عام وقتوں کا جانا آنا, جیسا روزانہ آپ کام پر جاتے ہیں آتے ہیں, اور آنچن سانچن میں, جس کو اردو میں نیوتا بھی کہتے ہیں, آنچن سانچن یہ دلی کے مقامی لوگوں کی زبان تھی. آنچن سانچن, پانچی جانجی جس کو کہتے ہو, پانچی, اس کے لیے صحیح لفظ ہے نیوتا. نیوتا ہمارے سب اللہ کی ایک خاص بحث ہے, وہ کسی دوسرے وقت خاص کروں گا. اصل میں صحیح لفظ کہتے ہیں نیوتا ہے. تو نیوتے کے طور پر آپ لوگ آتے جاتے, کہا وہ مراد نہیں, ایسا پانچی جانجی نے طور پر جانا آنا نا, وہ نہیں مراد. سونے نہیں چاہیے جانا, مخصوص مقام پر جانا, خاص وقت میں جانا, اور کس ارادے سے جانا؟ تعظیم دینے کے لیے, عزت کرنے کے لیے, وہاں عزت کرانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں. مڑی ایسی خاندہ کی روٹی نہ پکائی دینے کہ میں تم بڑی بزرگ کوئی کی ہمارے کو کپڑے تو آنا ہے. عزت دینے کے لیے جانا ہے, عزت کرنے کے لیے جانا ہے, عزت کرانے کے لیے نہیں جانا. جب مائیاں مڑی دسی رہے ہیں, اساں گئی ہیں, اساں گئے سے ہوں, اساں آئے سے ہوں, کتنے بندے سے ہوں, کہ لوگ علی کی اساں. سمجھو اب باتیں سمجھ میں آ گئی. حج کے معنی ایک مخصوص ارادہ, کسی خاص جگہ پر جانے کا, کسی خاص وقت میں, اور وہاں سے برکت حاصل کرنے اور اس کو عزت دینے کے لیے. یہ احکام شرع کے اندر اس کے معنی ہے. اب جناب یہ باتیں ثابت ہو گئی تو اب حج کے ارادے سے ایک شخص روانہ ہونا چاہتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ میاں کیا کرنا ہے وہاں. اس میں لکھا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے البنایا فی شرح الحقائق کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے کعبہ شریف بنایا تھا, تو شام سے پا پیادہ ننگے پاؤں حج کرنے کے لیے متعدد مرتبہ گئے. وہ جو آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ مرشد خانے پر لوگ جوتے اتار کے جاتے ہیں, اس کی یہ ثبوت ہے. ننگے پاؤں, سر سے ننگے ہو کر عاجزی کے لیے.
आजी की घर से सर नंगा करे तो सवाब है, और अगर तकब्बुर की घर से करे तो अज़ाब है। अब ये दो बुजुर्ग शख्सियतें वहां गई हैं हज करने के लिए, लेकिन नंगे पांव नंगे सर खुदा को इतनी अदा पसंद आ गई, कहा आइंदा सर नंगा ही रखना है, पांव पूरा नंगा नहीं रख सकते तो अक्सर नंगा रखना है। अब इस पर वो जो आले सुन्नत का अकीदा है कि बंदगाने खुदा की अदाएं इबादत है, ये बात आपसे है। आप देखें कि हर साल जब हज आएगा तो आपका ये अकीदा निखर निखर के जिससे 14वीं रात का चांद आता है उसके चेहरे पर भी दाग होता है, मगर आपके अकीदे का चेहरा बेदाग है। जनाब अब वो जा रहा है हज करने के लिए। मैं पूछता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हज में पहला हज तो इंसानों ने उन्होंने किया ना, जब वो हज करने के लिए गए तो फरिश्तों ने उनसे मुलाकात की, फरिश्तों ने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि कई हजार बरस पहले हमने इस घर का हज किया है, वो जब घर बना ही नहीं था तो हज क्या किया है। खैर रब ने प्रोग्राम को वाकिफ से असा पता सा कि कदे सोनिया सरकारां इत्थे सन असा के ओ वेला इत्थे चिर पिया होना चलो जेड़ा टाइम लवणा ना इत्थे फ्री सी है। हां जे सोनिया ने कागजां च असा ना एक प्रोग्राम लिखा गया है कि आर्डर होने को पहले आज भी जब उन्होंने पर फर्ज नहीं थे उस वक्त फर्ज होया उसी हैं समझा तो मैं फर्ज नहीं पर इजाजत तो थी तो सोनिया सरकारां ने जा वो अर्शे इलाही को बहने वाली हो तुसां को पूछने जरा उठा केड़ी चीज सी जेड़ी नहीं लभी जिथे आयो मैं क्या उठा सोने ने हाथ नहीं से लगे ना तो असा आपू अर्शे इलाही आपू तैयार कीता सा ए सोने तैयार करना जेड़ा तैयार कीता नहीं बस सोने ने हाथ से लगने आए मकाम बंदगी देकर नलूशा ने खुदाबंदी बंदे का भी मकाम कितना अजीम है। आदम अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात तो क्या उनके जमाने में पांव को नंगा रखना सर को नंगा रखना जरूरी था? नहीं जरूरी था, जिम्मेदारी से कहता हूं। इसका मतलब यह कि ये हज के अरकान में से नहीं है। फिर ये सर को नंगा रखना क्यों जरूरी हुआ? कहा हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम जिन्होंने दोबारा काबे को तामीर किया था उनकी अदा थी, तो मोहब्बत वालों की अदाएं याद रखनी। यार उसरिया की गल नहीं पता होने लगी, लेकिन तुसा जो संगीतियां पुत्रा ले तुसा को पूछना कुड़ी जाके तो लेके आने जे टुड़े की चिच्चा ही आखना रहा तो तुसा बुढ़ा होई ते भी आना और चिच्चा तैयार जरा खाई के ये तुमने लाडा ने जुमला उसी ना उसी हैं इसी का डिक्शनरी पे तक तो कोई लफ्ज ही नहीं है, लेकिन प्यार भी डिक्शनरी पर है कि नहीं हैं। सर से नंगा होना कौन सा हुस्न है? बाल बिखरे हुए हैं, पांव से नंगा होना कौन सा हुस्न है? लेकिन एक की मोहब्बत की अदा है, रब को पसंद आ गई है, रब अपने अपने इबादत के सिलेबस में उसको दाखिल कर लिया है कि जो इस अदा से नहीं आएगा हम उसका आना ही शुमार करेंगे। पता चला ना कि बंदगाने खुदा की अदाएं इबादत है। बात समझ आ रही है? अब उनको कहना कि वो बेकीमत है नहीं, आज भी अल्लाह का बंदा बंदा है। हाँ आज भी बंदगाने खुदा की इज्जत करो, आज भी अल्लाह करने वाले लोगों की इज्जत करो, आज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के आशिकों का एहतराम करो। ये काफिला क़यामत तक चलता चला जाएगा। ये बात पता चली कि न चली? जब आदम अलैहिस्सलाम के दौर में सर का नंगा करना, आप जितने भी हाजी लोग जाते हो खवातीन के साथ जितने भी मर्द हैं सब नंगे सर जाते हो नहीं? ये कुला बुला उसे बांधते हो, टोपी बांधते हो, और अगर बादशाह वक्त हो तो उसको अपना ताज रखने की इजाजत है। अगर कोई किंग कमीशन ऑफिसर हो तो पी कैप उसको पहनने की इजाजत है। मौलाना को अपना अमामा पहनने की इजाजत है। किसी और बुजुर्ग को दस्तारे खिलाफत वहां पहनने की इजाजत है। और क्यों इजाजत नहीं? ये बड़ा बुजुर्ग आदमी है, कभी सर नंगे और कोई सफर नहीं करता। कहा नहीं, आज इश्क की मंडी में आया हुआ है। देख इश्क की दुनिया में क्या रेट है। इश्क की दुनिया में रेट है महबूब से प्यार करने वाले आशिक जिस रास्ते से जिन अदाओं से गुजरे हैं वो अदाएं बना के गुजर ताकि तेरी इबादत किसी नतीजे पर पहुंचे। ये वजह है कि आज तक लोग अल्लाह की नकलें उतारते आए हैं। बंदा अच्छा देखना है, अल्लाह उसके रसूल का फरमान बरदार देखना है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करने वाला देखना है, फिर उसके इश्क और मोहब्बत की अदाएं बनानी है। हज़रत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर लिखा कहा कि ये 3 रकअतें जो शाम की हैं फर्ज के 3 रकअतों की इसके सिवा कोई मिसाल नहीं है। क्या किस्सा है? कहते दरअसल ये किस्सा यूं है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 4 रकअतें शाम के वक्त नियत की, लेकिन ज़िक्र इलाही उनका अपना ऐसा ज़ौक़ था कि वअलन्ना लहुल हदीद, हमने उनके हाथ में लोहे को माम कर दिया। और जब जिक्र करता था तो पहाड़ भी गूंज उठते, पहाड़ भी जिक्र इलाही करते। हत्ता के शाह अब्दुल हक महदूद दिल्ली रहमतुल्लाह लिखते हैं अपनी मदारिज नबूवत के अंदर, आप फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर आले जन्नत होंगे, रब करीम फरमाएंगे कि जन्नत की नेमतों के मुकाबले में एक ज्यादा लजीज चीज तुम पर पेश न करूं। तू पेश करे, कोई इनकार नहीं, लेकिन ये बात हमारा दिमाग तो नहीं तस्लीम करता कि जन्नत की लज्जतों से भी ज्यादा कोई लजीज चीज है। लेकिन चूंकि तू खुदा है इसलिए बगैर सोच विचार के तेरी बात पर ईमान लाते हैं कि कोई लजीज चीज हो सकती है, लेकिन मेहरबानी फरमा के जल्दी दिखा वो क्या चीज है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगेगी, काहे दाऊद
آج وہی حق ہو کے نعرے جو پہاڑوں کے دامنوں میں بیٹھ کے تو لگاتا تھا اور پہاڑ رقص کرتے تھے، آج وہی ذکر اللہ چھیڑ۔ اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ، اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ۔ جو جنت کی نعمتیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہوں گی ان سے دستبردار ہو جائیں گے، کہیں گے واقعی مولا کریم تو تیرے ذکر میں لذت ہے۔ اسے داؤد علیہ السلام کی خاطر پر کیوں ٹوٹی لگے گی؟ اس کا مطلب حسن صوت بھی، آواز کا پیارا ہونا بھی خدا کی کوئی نعمت ہے۔ آپ کی آواز معجزہ تھی، معجزے کے طور پر وہ چیز دی جاتی ہے جو سچ مچ کمال ہو۔ اگر وہ کمال نہ ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ دیا جاتا، لیکن وہ تو چپ کر جائیں گے کہ مولا کریم یہ جنت کی فضائیں سونی سونی سی لگ رہی ہیں۔ ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ۔ ایک درویش اللہ اللہ کرنے والا جب گرم اور نرم بستر میں موسم سرما میں سو رہا ہوتا ہے اور موسم گرما میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، فضا ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت فضائیں تھپکیاں دے دے کے سلا رہی ہوتی ہیں، لیکن عشق اس کا کہتا ہے کہ اے ابر کرم پھر جوش میں آ، پھر چھیڑ دے ساز اللہ۔ اسی ذوق میں لگے ہوئے تھے کہ 4 رکعتوں کو چھوڑ کے 3 پر ہی سلام پھیر دیا۔ نیت 4 کی ہوئی تھی، سلام تیسری پر پھیر دیا۔ کہا داؤد جس ذوق کے عالم میں تم بھولے ہو نا، یہ تیری بھول قیامت تک ذوق کی یاد کر رہے ہیں۔ نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پائے لگام۔ کبھی محبت پر وہ وقت آتا ہے ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں، عالم مستی میں تم نے 1 رکعت چھوڑی، ہمارے کاغذات میں نہیں چھوڑی۔ اب ان کی ادا جناب عبادت بن گئی کہ نہ بن گئی؟ ثواب 4 کا، پڑھتا 3 ہے، اور بات کیا ہے؟ ایک بندہ خدا کی ادا ہے، وہ ادا قیامت تک یادگار رہے گی۔ اب بھولا تو تو ہے اور عالم ذوق میں بھولا ہے۔ میرے ذوق اور میرے پیار میں تو بھول گیا کہ کتنی بڑی تھی۔ ہاں ایسا استغراق ہے مجھ کو میری خبر نہیں۔ رومی تبریزی رحمۃ اللہ سے ملنے گئے، راستے میں جاتے جاتے تبریز سے ہی آگے نکلنے لگے تو ساربان سے کہتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے کہ تبریز ہے، لیکن کسی ایسے ذوق کے عالم میں ہیں، نہ یہ پتا ہے دن ہے کہ رات ہے، نہ یہ پتا کہ منہ کس طرف ہے، صرف اتنی بات کہتے ہیں ساربانا بار بخشا زوشترا شہر محبوب بست کوئے دل برا۔ کہتے ہیں دیواروں سے بو آ رہی ہے تبریز کی، مکانوں کے طریقے سے نہیں پہچان رہی کہ یہ تبریز ہے، بوئے یار سے پتہ چل رہا ہے۔ آج اس پیار کی یادگار ہے کہ کبھی کوئی ننگے سر گیا، ننگے پاؤں گیا، جب سارا پاؤں ننگا نہیں کر سکتا مجبوری ہے تو پاؤں کی اکثریت کو ننگا رکھ، سر کو مکمل طور پر ننگا رکھ۔ کیوں کہ حج تو کرنے جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ پابندی نہیں تھی، پر جو محبوبوں کی ادائیں بیچ میں شامل ہوتے جاتی ہیں اس پر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آئندہ جو اور اس کا مزید وضاحت کریں گے، اب میں قاری صاحب کی خدمت عالی گزارش کرتا ہوں۔